السلام علیکم۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا سی پیک کا ہمیں کیا خواب دکھایا گیا ہے اور اس میں حقیقت کتنی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1989 سے، جب چائنا دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ وہ چائنا کے اندر انویسٹ کریں، اور دعوت کس طرح کی دیتا ہے کیونکہ چائنا کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے۔ تو وہ دنیا کو کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسپیشل اکنامک زونز لگا رہے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زون کیا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں ایک جگہ کو کور کر کے وہ ہزاروں ایکڑ کے اندر ہو سکتی ہے۔ کہنا کہ کسی بھی کمپنی کو دنیا کی کہنا کہ آپ ادھر آ کے اپنا فیکٹریز لگائیں، چائنیز ورکر آپ کے لیے کام کریں گے، اس کے اندر ہی ورکر کے لیے ہاسپٹل بھی ہوگا، ان کے بچوں کی ایجوکیشن بھی ہوگی، یہاں سے ہی ساری چیزیں پروڈکٹ بن کے دنیا کو جائیں گی، اور ہم آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے آپ جتنی یہاں پروڈکشن کریں گے۔ اسپیشل اکنامک زونز کی وجہ سے تمام ویسٹرن کنٹریز نے چائنا کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ پیسہ کیوں یہاں انویسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ چائنا کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی، اور وہ جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی، اگر کوئی چیز بنانے کی جو کاسٹ آتی تھی ادھر سستی پڑتی تھی، کیونکہ جتنی زیادہ لیبر تھی یہاں اتنے زیادہ انہیں کم پیسے دینے پڑتے تھے۔ ویسٹ کے اندر اگر ایک لیبر کہہ رہا ہے کہ میں نے $10 پہ کام کرنا ہے، تو چائنا کے اندر وہی بندے $3-4 کے لیے کام کرنے کے لیے بھی تیار تھے، کیونکہ وہاں روزگار نہیں تھا۔ 20 سال اسی طرح چلتا رہا، 1990 سے 2010 تک اس طرح چلتا رہا۔ چائنا کے اندر انویسٹمنٹ آتی رہی اور چائنا کے لوگوں کو روزگار ملتا رہا، جس کی وجہ سے حکومت کی سیونگز، حکومت کے پاس، چائنیز حکومت کے پاس پیسے بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے صرف ان کمپنیز کے لیے کام ہی نہیں کیا، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا جسے جوائنٹ وینچر کہتے ہیں، کہ آپ جو چیز بنائیں گے وہ ہمارے ورکرز کو بھی سکھائیں گے کہ یہ چیز کس طرح بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو USA تھا، اس نے 2001 میں 9/11 کے بعد دنیا کے اندر جنگوں میں جانا سٹارٹ کر دیا۔ 2003 میں عراق پہ اٹیک کیا، افغانستان پہ اٹیک کیا، ایران کے ساتھ اس کی دشمنی تھی۔ اس طرح اس نے $7 سے $8 ٹریلین 2001 سے 2017-18 کے درمیان اس نے ضائع کیا، لیکن چائنا نے وہی پیسہ اپنا ساری سیونگ کر کے اب اس پیسے کو انویسٹ کرنے کا سوچا۔ 2013 کے اندر چائنیز پریزیڈنٹ قزاقستان میں ایک سپیچ دیتے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں BRI لانچ کرنے جا رہا ہے چائنا، جسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں۔ اب BRI کیا تھا کہ چائنا روڈز کے تھرو، ریلوے کے تھرو اور سیز کے تھرو، سمندروں کے تھرو دنیا کو کنیکٹ کرے گا۔ جتنی چائنیز پروڈکشن ہے، مثلا ایک کوریڈور کہاں سے جائے گا؟ چائنا سے، منگولیا سے ہوتا ہوا ویسٹ کی طرف جائے گا، ویسٹرن یورپ کی طرف جائے گا، رشیا کی طرف سے ایک کوریڈور جائے گا، ایک میانمار سے، چائنا میانمار سے بنگلہ دیش انڈیا آئے گا، ایک پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے، ایک چائنا سے مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا ترکی سے یورپ کی طرف جائے گا۔ انہی پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ کا نام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ اب چائنا پاکستان میں انویسٹ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کی ریزن ایک جو سامنے آئی اس وقت وہ یہ تھی کہ چائنا آئل خریدتا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز سے، پھر وہ گزر کے جاتا ہے ایک اسٹرپ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے جسے ملاکا کہتے ہیں، ملاکا اسٹریٹ کہتے ہیں، اسے ملاکا ڈیلما بھی کہتے ہیں، کہ چائنا کا یہ ایشو ہے۔ وہ کیا ایشو ہے کہ سنگاپور، ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان ایک چھوٹی سی یہ جگہ ہے جہاں سے چائنا کا آئل کے ٹینکر جو ہیں وہ گزر کے جاتے ہیں شپ کے تھرو۔ اب وہاں US کی نیوی بھی موجود ہے۔ چائنا کو یہ ڈر ہے کہ اگر کبھی بھی جنگ ہوئی تو US اس راستے کو بند کر دے گا۔ اگر US اس راستے کو بند کر دے گا تو چائنا کی ساری پروڈکشن رک جائے گی، اور اگر جنگ میں بند کیا تو جنگ جو ہے وہ لڑی ہی آئل کے ساتھ جاتی ہے، جس وجہ سے چائنا کو نقصان ہوگا۔ اب چائنا اس کو حل کرنے کے لیے جو دوسرا راستہ اپنا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا مڈل ایسٹرن کنٹریز سے آئل لے اور سیدھا گوادر سے ہوتے ہوئے پاکستان سے شنجیانگ اپنے پروونس کے اندر یہ لے جائے آئل۔ اس وقت چائنا نے پاکستان کو یہ کہا۔ چائنا نے سٹارٹ میں $47 بلین انویسٹ پاکستان میں کرنے کا کہا، لیکن یہ 2-3 سال بعد یہ انکریز ہو کے $62 بلین انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ اب پاکستان ان پیسوں کو کیوں لے رہا ہے؟ پاکستان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو $62 ارب ہیں ہمیں سود کے ساتھ انہیں واپس کرنا پڑیں گے۔ اب پاکستان کی کیا مجبوری تھی کہ پاکستان اس وقت ان پیسوں کو لے رہا تھا؟
پاکستان میں ایک سب سے بڑا کرائسس تھا اس وقت الیکٹریسٹی کا. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان اگر 4% 5% سے جی ڈی پی اس کی گرو کر رہی ہے, اگر الیکٹریسٹی کا ایشو نہ ہو تو وہ 5% کی بجائے 7% ہر سال گرو کرے, کیونکہ الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو فیکٹریز ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں. جو 62 ارب ڈالر کے جو معاہدے طے پائے, اس کے اندر 28 سے 30 بلین ڈالر تک الیکٹریسٹی پروڈکشن کے اوپر تھا, روڈز بنانے تھے, ریلوے کے اوپر تھا, اسپیشل اکنامک زونز لگانے تھے. 9 کے قریب اسپیشل اکنامک زون کہا گیا کہ پورے ملک کے اندر اسپیشل اکنامک زون لگیں گے. جس طرح چائنا نے ترقی کی, پاکستان میں بھی بہت ساری لیبر ہے. اب چائنا میں تو لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ آ گیا, وہ سستے پیسے لے کے کام نہیں کریں گے, تو دنیا کیا کرے گی؟ پاکستان کی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہاں فیکٹریاں لگائے گی, پیسہ انویسٹ کرے گی. پاکستان بھی اسی طرح ترقی کرے گا جس طرح چائنا نے ترقی کی. اس کے علاوہ گوادر پورٹ پہ انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب گوادر پورٹ کیا ہے کہ گوادر 1958 میں پاکستان نے عمان سے خریدی تھی, اور 1950s میں ہی یو ایس اے نے یہاں سروے کروایا اور پتہ چلا کہ یہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے. ڈیپ سی پورٹ آپ اتنا سمجھیں کہ بہت دنیا میں کم ہیں جو ڈیپ سی پورٹ ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں ایک جہاز لے کے جاتا ہوں جس کے اندر سامان ہے, اور میں ایک ڈیپ سی پورٹ کے پاس یہ سامان لے کے جانا ہے, تو مجھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی اس کی جگہ ہی اس طرح کی ہوتی ہے پانی کے اندر بھی کہ وہ کنارے کے بالکل ساتھ جا کے لگ سکتی ہے, اور وہاں سے ایزیلی سامان نیچے اتارا جا سکتا ہے کسی بھی جہاز سے پورٹ کے اوپر. دوسری جو پورٹ ہیں ان کا یہ حساب نہیں ہوتا, ان کو کہیں جگہ دیکھنی پڑتی ہے سمندر کے اندر جہاں وہ کھڑی ہوں, پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں آئیں اور وہ سامان لے کے واپس جائیں پورٹ کے اوپر. اس کا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹی کشتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ فٹ آ جاتی ہے پورٹ کے بالکل ساتھ. پاکستان نے اس پورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مشرف ایرا کے اندر چائنا کو کنٹریکٹ دیا, اور 2008 کے اندر چائنا نے اس پورٹ کو ڈیولپ کر کے اس کا پہلا فیز ڈیولپ کر کے پاکستان کو دے دیا. سی پیک کے اندر گوادر کا کیا رول تھا کہ جتنے چائنا کا سامان آئے گا, جو کہ 330 ملین ٹن ایک سال کا ان کا آتا ہے, وہ گوادر آئے گا. گوادر سے آگے وہ شینجیانگ پروونس کے اندر جاتا ہوا چائنا کے اندر چلا جائے گا. اس کے علاوہ سی پیک کا خواب کیا تھا, کیونکہ سینٹرل ایشین جتنی ریپبلکس ہیں ان کے پاس کوئی اپنی پورٹ نہیں ہے, انہیں وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کے پاس پورٹ نہیں ہے ٹریڈ کرنے کے لیے, اور ان کو جو سب سے قریب پڑتی ہے پورٹ گوادر کے علاوہ وہ 4000 کلومیٹر ہے ان سے, اور گوادر انہیں 1600 کلومیٹر پہ پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ سوچا گیا کہ یہ جتنے یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس کوئلہ بہت زیادہ ہے, ان کے پاس گیس بہت زیادہ ہے, ان کے پاس آئل بہت زیادہ ہے. تو یہاں سے پائپ لائن ان کنٹریز سے آئیں گی, افغانستان سے آ کے پاکستان آئیں گی, پاکستان سے آگے انڈیا جائے گی, جس کی وجہ سے پاکستان ایک کمرشل ہب بن جائے گا جو کہ ریجن کو ٹوٹلی کنیکٹ کرے گا. سی پیک کی جو ٹائم لائن دی گئی وہ 15 سال تھی کہ 2015 سے 2030 تک یہ سی پیک کے پروجیکٹ تمام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. اور اس وقت 2015 کے اندر جو سی پیک کو کنٹرول کر رہے تھے احسن اقبال, ان کا کہنا تھا کہ 2020 تک پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 80 بلین ڈالر ہو جائے گی 28 بلین ڈالر سے. سی پیک کی وجہ سے اتنی ترقی ہوگی. وہ کیوں ترقی ہوگی کہ جب اسپیشل اکنامک زونز لگیں گے, یہاں لوگ انویسٹ کریں گے, یہاں پروڈکشن ہوگی, تو پاکستان سے چیزیں بن کے دنیا کو پاکستان بیچے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سالوں کے اندر سی پیک نے پاکستان کو کیا دیا. سی پیک کی وجہ سے 8000 میگا واٹ ٹوٹل جو سی پیک کے انرجی پروجیکٹ لگے ہیں وہ 13000 میگا واٹ ہے الیکٹریسٹی کے, اور پاکستان کی جو نیڈ ہے وہ 25000 میگا واٹ سے 30000 میگا واٹ گرمیوں کے اندر یہ نیڈ پاکستان کی ہوتی ہے. 13000 میگا واٹ کے پروجیکٹ پاکستان میں لگ چکے ہیں, اور 8000 میگا واٹ الیکٹریسٹی جو ہے وہ سسٹم کے اندر ایڈ ہو چکی ہے. الیکٹریسٹی تو آ گئی, اب اس کے ساتھ ایشوز کیا تھے؟ ایشوز اس کے ساتھ یہ تھے کہ پہلی بات یہ تھی کہ چائنا نے کوئلے کے اوپر الیکٹریسٹی, جو کہ 60% الیکٹریسٹی تھی وہ کوئلے پہ بنانے کا فیصلہ کیا. یہ کوئلے کے اوپر انہوں نے الیکٹریسٹی بنانے کا کیوں فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اس وقت جلدی کے اندر الیکٹریسٹی کی ضرورت تھی, اور کوئلے کا اگر آپ پلانٹ ایک لگا دیں تو وہ 18 ماہ کے اندر اندر الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے
سسٹم کے اندر ایڈ کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ آیا کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی تھی اور کوئی ملک پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور چائنا اگر انویسٹ کر رہا تھا تو وہ ان کی گورنمنٹ کم کر رہی تھی، پرائیویٹ انڈیویجول جو تھے چائنیز وہ زیادہ انویسٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت کی حکومت کو کہا کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا رسک بہت ہے، اس وجہ سے آپ ہمیں ریٹرن آن ایکویٹی، یہ سمجھے ریٹرن آن ایکویٹی کیا ہے کہ اگر میں 100 روپیہ کہیں انویسٹ کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 10% آپ نے ریٹرن آن ایکویٹی دینا ہے۔ مثلاً کہ میں آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہوں، کہیں دھماکہ ہو جائے جہاں میں نے انویسٹ کیا، یا کوئی حکومت آ کے اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اس وجہ سے مجھے آپ 10% ریٹرن آن ایکویٹی دیں۔ مثلاً کہ اگر میں نے 100 روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو اور میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ 10 سال کے اندر آپ نے یہ مجھے سود کے ساتھ یہ پیسے سارے واپس کرنے ہیں، یہ علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے 10% ریٹرن آن ایکویٹی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اسے ہر سال 10 روپے دے رہی ہے، جس کے ٹوٹل جو پیسے ہیں ان کا 10% انہیں ویسے ہی دے رہی ہے۔ تو جو چائنیز نے یہ پاکستان کے ساتھ اس کے اندر آئی پی پیز جو آئیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، وہ چائنیز بھی تھے، وہ پاکستان کے بھی پرائیویٹ انڈیویجولز تھے، ان کے ساتھ یہ انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو 17% ریٹرن آن ایکویٹی دیں گے۔ مطلب کہ اگر 100 روپیہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو 100 روپیہ انہوں نے ہم سے علیحدہ لینا تھا، قرضہ وہ جو سود پہ دیا ہوا تھا وہ علیحدہ ہم سے لینا تھا، اور ہر سال 17% انہوں نے ہم سے علیحدہ لینا تھا۔ اس کا ایشو کیا بنا کہ پاکستان میں آج الیکٹریسٹی تو موجود ہے، لیکن پاکستان میں الیکٹریسٹی اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ کارخانے جو ہیں وہ بھی نہیں چل رہے، کیونکہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ حکومت کے پاس الیکٹریسٹی موجود ہے، لیکن حکومت عوام کو اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ الیکٹریسٹی مہنگی بہت ہے۔ حکومت اگر جتنے پیسوں کی وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے عوام کو دے تو وہ تو 10-15 روپے یونٹ اور مہنگا ہو جائے، جو کہ آج 40-50 روپے یونٹ ہے۔ بجلی کی مہنگی پروڈکشن کی وجہ سے پاکستان اس وقت سرکولر ڈیپٹ کے اندر ہے۔ سرکولر ڈیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت گردشی قرضہ ہے تقریباً 3,000 ارب روپے کا، یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کس طرح قرضہ ہے کہ پاکستان آئل لیتا ہے، مثلا ہم سنتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو ڈیفر پیمنٹ کے اوپر $3 بلین کا آئل دے دیا کہ پیسے آپ بعد میں دے دینا ادھار آئل لے کے۔ پاکستان وہ آئل لے کے 70% پاکستان اپنی الیکٹریسٹی 60-70% ابھی بھی آئل کے اوپر بنا رہا ہے۔ یہ جو سی پیک پہ پروجیکٹ لگے ہیں یہ ہیں اس کے اوپر کوئلے کے اوپر ہیں، لیکن آئل کے اوپر اور کوئلے کے اوپر یہ سارا پاکستان ادھار لے کے آئی پی پیز کو دیتا ہے۔ آئی پی پیز آگے کیا کرتی ہیں، الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے ڈسکوز کو دیتی ہیں۔ ڈسکوز پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں، گورنمنٹ کی ہیں بھی، مثلا لیسکو ہے لاہور کی ہے، پیسکو پشاور کی ہے، اس وقت کے الیکٹرکس کراچی کی ہے۔ اب یہ کمپنیز آگے ٹرانسمیشن لائنز کے تھرو عوام کو منتقل کرتی ہیں۔ اب وہ ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں، جس کی وجہ سے لائن لاسز ہوتے ہیں، بجلی ضائع ہوتی ہے، 10-15% بجلی ضائع ہوتی ہے، 10-15% عوام چوری بجلی کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو عوام سے واپس وہ ڈسکوز لیتی ہیں، وہ اگر 100 روپیہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے تو وہ 60-70 روپیہ اکٹھا عوام سے کرتی ہے۔ اب وہ 60-70 روپیہ اکٹھا کر کے حکومت کو دیتی ہے، وہ حکومت نے آگے آئی پی پیز کو دینے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے اپنی جیب سے جو ہیں وہ پیسے لگتے ہیں، اور یہ سارا قرضہ حکومت کے اوپر چڑھتا ہے۔ پھر وہ حکومت قرضہ کس طرح اتارتی ہے، قرضے پکڑ کے وہ قرضہ سارا اتارتی ہے۔ یہ الیکٹریسٹی کے اوپر سی پیک نے کیا۔ اب 13,000 میگا واٹ، اس کی 60% جو الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے سی پیک کی وہ کوئلے کے اوپر ہے۔ تھر کے سوا باقی سارا کوئلہ انہوں نے جو تھر کے اندر پلانٹ ہے اس کے سوا باقی کوئلہ دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں اور اس سے الیکٹریسٹی بنا رہے ہیں، اور جو کوئلے کے پلانٹ لگا رہے ہیں وہ بھی چائنا سے امپورٹ کر کے۔ مثلا چائنا آپ کو کوئلہ، آپ کو پہلے چائنا نے پیسے دیے، پھر چائنا کہتا ہے کہ جی آپ ہم نے کوئلہ منگانا ہے وہ پیسے دیں، باہر سے کوئلہ آئے گا، پھر چائنا کہے گا جی ہم نے پلانٹ منگانا ہے لگانے کے لیے الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے، وہ چائنا سے آئے گا، لیبر وہ چائنا کی جو بڑے بڑے انجینئر ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس تو کوئی اتنے ایکسپرٹ ورکر نہیں ہیں جو کہ چائنیز کہتے ہیں۔ اگلا پورشن جو ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زون کے اوپر۔ پاکستان نے 9 اسپیشل اکنامک زون آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہاں ہم اسپیشل اکنامک زون لگائیں گے۔ اس کے اندر ایک فیصل آباد کے اندر ہے، گلگت کے اندر ہے، گوادر کے اندر ہے، مثلا 4 صوبوں کے اندر انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیے اسپیشل اکنامک زون۔
لیکن ابھی تک وہاں کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوا. بہت گوادر کے اندر کچھ کمپنیز آئی ہیں, فیصل آباد کے اندر کوئی کام نہیں. اگر کوئی کام ہوتا تو پتہ چلنا تھا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے 30 بلین ہے تو وہ 30 بلین کی ڈالر پہ ہی ہے, شاید اس دفعہ کم ہو زیادہ نہ ہو. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے وہاں انویسٹ کیوں نہیں کیا؟ پہلی وجہ یہ کہ الیکٹریسٹی پاکستان میں بہت مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے. پہلے الیکٹریسٹی نہیں تھی, سی پیک آیا, الیکٹریسٹی آئی, لیکن الیکٹریسٹی مہنگی بہت زیادہ. پاکستان کے اندر گیس نہیں ہے, وہاں فیکٹریز کس طرح چلیں گی؟ اس کے علاوہ پاکستان میں دہشت گردی اتنی ہے, ٹیرر اٹیکس اتنے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کر رہے. اسپیشلی اکنامک زون ابھی تک کوئی پروڈکشن نہیں کر رہے. اگر پروڈکشن کرتے ہوتے تو سمپل آپ فگر دیکھ لیتے کہ پہلے ایکسپورٹ ہماری اتنی تھی, اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے تو اب یہ ایکسپورٹ اتنی چلے گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. سب سے ضروری چیز جس کے ارد گرد سارا سی پیک گھومتا تھا وہ تھا گوادر پورٹ, کہ گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے گا اور یہاں سے چائنا کا سارا مال آئے گا اور وہ سارا اوپر تک جائے گا. چائنا اپنے ملک تک لے کے جائے گا اپنا ملیکا ڈیلما جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے. اب یہ جو پورٹ ڈیولپ کی گئی تھی 2005 تک, اس کے اندر 3 برتھ تھیں. برتھ کا مطلب آپ ایک گود سی سمجھ لیں, ایسی جگہ جہاں جہاز نے آ کے رکنا ہوتا ہے. 2015 کے اندر بیان آیا جو پورٹ کے ہیڈ تھے گوادر پورٹ کے, کہ 2045 تک ہم اس کی جو پورٹ ہے, جو برتھ ہے ان کی آج 3 ہیں, تو ہم 2045 تک اس کی تعداد جو ہیں وہ 140 تک کر دیں گے. 2015 تھا, آج 2023 ہے, وہ 3 کی 3 برتھ ہیں, اس سے زیادہ کوئی بھی برتھ ایک بھی انکریز نہیں کی. اور کہا جاتا ہے اس کے اندر بلوم برگ کے مطابق وہ تینوں کی تینوں پاکستان نیوی کے پاس ہیں. اس کے علاوہ کہا جاتا تھا جو لٹریچر جو لکھا گیا سی پیک کے اوپر پاکستان کی طرف سے, چائنا کی طرف سے لکھا گیا کہ گوادر ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, کہ چائنا اپنا آئل جو ہے وہ گوادر کے تھرو شنجیانگ پروونس کے اندر اپنے لے کے جائے گا. وہ کس طرح آئل جانا تھا؟ ایک پائپ لائن کے تھرو. پہلا یہ تھا کہ پائپ لائن کے تھرو جائے گا, دوسرا یہ تھا کہ ریلوے کے تھرو جائے گا. ایک ریل بنا دی جائے گی جس کے اوپر آئل جائے گا چائنا کے اندر. جو سی پیک کے پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں 2030 تک, اس کے اندر کہیں بھی نہ ریلوے کا ذکر ہے کہ یہاں سے گوادر سے شنجیانگ پروونس تک ریلوے جائے گی, اور نہ ہی کسی پائپ لائن کا ذکر ہے. اب اس طرح کیوں ہے؟ چائنا کا ایک نیوز پیپر ہے جسے گلوبل ٹائم کہتے ہیں, اس کے اندر 2-3 آرٹیکل شائع ہوا ہے جس کے اندر اس کو انہوں نے بتایا, چائنیز حکومت کے ساتھ کنیکٹ تھے, کہ پائپ لائن کے تھرو لے کے جانا آئل چائنا تک وہ بہت ایکسپینسیو ہے. کتنا ایکسپینسیو ہے کہ 16% زیادہ مہنگا ہے جو کہ دوسرے راستے سے ملاکا اسٹیٹ سے وہ لے کے جاتے ہیں آئل. کیوں مہنگا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا تو رسک یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک بہت زیادہ ہیں, کہ پائپ لائن کو کبھی بھی کوئی خطرہ پہنچ سکتا ہے. دوسرا ایشو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہی گلگت بلتستان کے پاس جانا تو یہ اس کی گلگت بلتستان وہ کراکرم ہائی وے جو ہے وہ سطح سمندر سے 6000 کلومیٹر بلندی پہ ہے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. سردیوں میں اس کو گرم رکھنے کے لیے وہ جتنے خرچہ آئے گا وہ ٹوٹل ملا کے ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ 16% زیادہ اس کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے. تو جو رائٹر ہیں, فورن رائٹرز ہیں, وہ لکھنا یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ چائنیز کو پہلے بھی پتہ ہوگا اس بات کا تو چائنیز نے اس وقت کیوں کہا. تو یہ وہ اس چیز پہ تنقید کرتے ہیں کہ اصل میں چائنا کا مقصد یہ تھا کہ گوادر کے اندر انہوں نے ایک نیول بیس اپنی بنانی تھی, تاکہ جو آئل گزرتا ہے اس کے سامنے سے اسٹریٹ آف ہارمز سے, دنیا کا 40% آئل جو ہے وہ گزرتا ہے گوادر کے سامنے سے, کہ اگر چائنا کا کہیں ڈسپیوٹ ہو یو ایس کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ تو چائنا وہاں سے آئل کو بلاک کر لے. اور اس بات کو بھی یاد رکھا جانا چاہیے کہ چائنا نے 2015 کے اندر گوادر کو لیز کے اوپر لے لیا 40 سال کے لیے. چائنا نے اب فی الحال سی پیک کے اوپر انویسٹ کرنا بھی بند کر دیا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ML1 ایک ریلوے تھی جو کہ پشاور سے پورے ملک کے اندر, کراچی سے لاہور سے پشاور اس نے کراس کرنا تھا, جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی,
ٹریڈ میں بھی آسانی ہونی تھی، پیسنجر کو بھی آسانی ہونی تھی اس میں، لیکن انہوں نے یہ $7 ارب کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ رکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ چائنیز کہہ رہے تھے کہ 3% سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ، اور جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی لاسٹ ان کا اور ان کا آپس میں ڈیڈ لاک تھا، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آگے نہیں جا سکا۔ اب ایک ایشو ہے جو ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے کہ کیا سی پیک پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وجہ سے رک گیا؟ ہوا اس طرح کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو انہوں نے آ کے اوپنلی یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر تحقیقات کروائیں گے۔ انہوں نے ایک تحقیقات کروائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک رپورٹ آئی آئی پی پیز کے اوپر، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے اوپر، جو کہ الیکٹریسٹی پروڈکشن کرتے تھے، کہ پچھلی دور حکومت کے اندر اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کا گردشی قرضہ بہت زیادہ تھا جو کہ آج بھی اسی طرح ہے۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے آئی پی پیز کو بلایا اور ان کے ساتھ نیگوشیشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جو پچھلے معاہدے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن تھی، اور پاکستان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ مہنگی اتنی بجلی پروڈیوس کر کے جو ہے وہ آگے بجلی عوام کو منتقل کرے، جس کی وجہ سے فیکٹریز بھی بند ہیں، کیونکہ اگر مہنگی بجلی سے وہ پروڈکشن کریں گے تو دنیا کے اندر وہ بیچ بھی سستی چیز نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کی چیز مہنگی بکے گی اور دنیا لے گی نہیں۔ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ آئی پی پیز کے ساتھ یہ ہوا کہ پہلی بات یہ تھی، وہ جو 17% انہوں نے ریٹرن آن ایکویٹی دیا تھا اس کو برقرار رکھا گیا، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ڈالر کی قیمت جس طرح بڑھتی جائے، ہم کیونکہ پچھلی حکومت نے ان کے ساتھ ڈیل یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ریٹرن آن ایکویٹی پیسے دیں گے، جو 17% نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی، وہ ڈالر کے اندر آپ کو پے کریں گے، اور پاکستانی کرنسی ہر سال ایوریج 6% گر جاتی ہے۔ اگر ایک سال نہ گرے تو اگلے سال 12% گر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہر سال پیسے جو تھے زیادہ دینے پڑنے تھے انہیں۔ تو پاکستان نے ان کے ساتھ معاہدہ یہ کیا، پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آئی پی پیز کے ساتھ، کہ ہم آپ کے ساتھ ریٹ فکس کر لیتے ہیں 148، مثلا کہ اگر اگلے 10 سال کے لیے ہم آپ کو 148 کے حساب سے ڈالر جو ہے، ڈالر کا ریٹ 148 کے حساب سے ہم آپ کو پیسے ریٹرن کرتے جائیں گے۔ یہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا۔ پھر اس کے اوپر نیگوشیشن سٹارٹ ہوئیں کہ ایک ہوتی ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی حکومت ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، مثلا کہ چائنیز نے اگر ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے الیکٹریسٹی کی، تو ہم نے اپنی گرمیوں کے حساب سے بتا دیا جی 25 سے 30 ہزار میگا واٹ۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ پھر یہ کیا کہ چاہے سردیوں کے اندر آپ کو 25 سے 30 ہزار میگا واٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، 10-12 ہزار میگا واٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے آپ سے سردیوں میں بھی 15 سے 20 ہزار میگا واٹ کے حساب سے پیسے لینے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، ہمارے تو لیبر یہاں کام کر رہی ہے، آپ نے نہیں، آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے ہمیں 12 ماہ ایک جیسے پیسے دینے ہیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ ڈیل تھی کہ اگر پاکستان کو سردیوں میں نہیں بھی ضرورت، الیکٹریسٹی نہیں بھی پاکستان لے رہا، پاکستان کو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی کرنی تھی۔ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا چائنا کے ساتھ یہ ڈسپیوٹ آیا کہ چائنا کے ساتھ اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر اور بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، ان کے ساتھ یہ ڈسپیوٹ آیا کہ اس کو بھی ریزولو کیا جائے۔ جب یہ آیا تو ایک نیریٹو بنا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر سی پیک کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اب اصل میں ہوا اس طرح کہ عمران خان جو تھے وہ ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ سی پیک کے اندر کرپشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک چائنا کا پوری دنیا کے اندر امیج جاتا تھا کہ یہ اگر ادھر کرپشن کر رہے ہیں تو یہ کسی اور معاہدے کہیں اور بھی پروجیکٹ کے اندر اپنے کرپشن کر رہے ہیں، اور یہ امیج بنا کہ جو چائنا ہے وہ مخصوص ایک ایلیٹ کے ساتھ، ایک مخصوص جماعت کے ساتھ، کسی بھی ملک کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کر لیتا ہے اور ایک کوشش کرتا ہے کہ وہی دوبارہ اقتدار میں آئے تاکہ ان کی لیڈ بھی خوش رہے اور چائنا بھی خوش رہے۔ لیکن ساتھ عمران خان یہ بھی ٹی وی کے اوپر کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، لیکن سی پیک کے معاہدوں کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔
یہ ان کا کہنا تھا۔ اب پاکستان آرمی کا اس کے اوپر سی پیک کے اوپر شروع سے ایک موقف تھا کہ سی پیک کو آگے چلنا چاہیے اور سی پیک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہیل شریف تھے، انہوں نے اپنے دورے، جب ان کا دور تھا تو وہ 12 دفعہ چائنا گئے، چائنا کے آرمی چیف 3 دفعہ پاکستان آئے، لیکن قمر جاوید باجوہ نے، حامد میر اینکر جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ایک قومی اہمیت کا ایک منصوبہ تھا اور اس کو پچھلی حکومت بھی آگے بڑھا رہی تھی، نئی حکومت بھی آگے بڑھا رہی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش ضرور کی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس نے ان کے خلاف مزاحمت کی اور اس کا خمیازہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا اس چیز کے اوپر کہ آپ سی پیک کو بند کر دیں، سی پیک پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو رجسٹ کیا اور قمر جاوید باجوہ کو، جس کی پھر وہ کہتے ہیں، احمد میر کہتے ہیں، جس کی بعد میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کاسٹ بھی بھگتنی پڑی کہ انہوں نے قمر جاوید باجوہ کی یہ بات نہیں مانی۔ آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ سی پیک اتنا کامیاب ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا جس کا کہ خواب دیکھا گیا۔ سب سے پہلی وجہ دہشت گردی، پاکستان میں ٹیررزم ہے، چائنیز ورکر کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں۔ 2017 میں ایک اٹیک ہوا، جو چائنیز ٹیچر تھے، لینگویج سکھا رہے تھے، 2 چائنیز مارے گئے۔ 2018 کے اندر اٹیک ہوا، چائنیز جو بس تھی اس کے اندر 8 لوگ مارے گئے۔ چائنیز کنسولیٹ پہ اٹیک ہوا کراچی کے اوپر۔ ٹوٹل چائنیز 22,000 کے قریب پاکستان میں کام کر رہے ہیں 2019 کے ڈیٹا کے مطابق، اور 32,000 جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کی حفاظت کر رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اتنی ہے، کون پاکستان کے اسپیشل اکنامک زون کے اندر انویسٹ کرے گا؟ دوسرا، الیکٹریسٹی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ تیسرا، پاکستان کے اندر گیس نہیں ہے۔ یہ 3 بڑی بڑی وجوہات اور حکومت کا بار بار چینج ہونا۔ چوتھی ایک بہت بڑی وجوہات یہ ہے کہ سی پیک پرفارم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے پاکستان نے ابھی تک چائنا سے 25 سے 30 بلین ڈالر قرض کا لے لیا ہے۔ اب پاکستان سود کے ساتھ اسے پے کر رہا ہے۔ ہر سال پاکستان کو 6 سے 7 سے 8 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا کا پے کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے پاکستان پھر چائنا سے، پہلے چائنا کو پے کرتا ہے، پھر چائنا سے دوبارہ قرضہ لے لیتا ہے، اور پاکستان انہی قرضوں کے اندر گھوم رہا ہے۔ شکریہ۔